قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں، ہم اور آپ مذہبی لحاظ سے مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے مذہب اور اس سے متعلق تہذیب کی حفاظت ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کی، ہر دین کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک سرکل ہوتا ہے۔ اس دائرے کی حفاظت، اس سرکل کی بقا، اس تہذیب کو سنبھالنا اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک اس طرح جیسے ہمارے ملک میں شاہان مغل کے 800 سالہ دور حکومت کے باوجود اس زمین سے سنسکرت نہیں مل سکی، اردو نے پاؤں پھیلائے، فارسی چہچہائی، لیکن کچھ گھرانوں میں سنسکرت محفوظ رہی، باقی رہی۔ اسی کا نتیجہ ہے جب ملک آزاد ہوا انگریزی سامراج کے بعد، اور اس دھرتی نے ایک آزاد دنیا کا روپ دھارا اور ایک آزاد دنیا کا لباس لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں وہ افراد جو ہندو دھرم سے آتے تھے، جن کے بڑوں نے اپنی تہذیب کے ورثے کی حفاظت کو ضروری سمجھتے ہوئے اپنی زبان، اپنی سنسکرت کو سنبھالا، جب آزادی کا نغمہ ان کی سماعتوں کا حصہ ہوا تو نتیجے میں ان کے گھر میں پائی جانے والی حصار کی دنیا میں سنسکرت دہلیز کروس کر کے دروازہ کھول کر باہر آئی، اور دنیا کو یہ پیغام ملا کہ جو قومیں اپنے مذہبی شناخت کی بنیاد پر تہذیب کی حفاظت کرتی ہے، نتیجے میں ان قوموں کی تہذیب بھی باقی رہتی ہے، اور تہذیب کی بقا کی وجہ سے ان کا اپنا مذہب بھی باقی رہتا ہے، صرف نظر اس کے کہ مذہب حق ہے یا باطل۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر اور اسلامی دائرے سے متعلق جو روش ہے، جو تہذیب ہے، جو دن اور رات کا ایک سرکولیشن ہے، اس کی حفاظت بحیثیت مومن و مسلم میرے آپ کے ذمہ واجب ہے۔ میں اور آپ دنیا کے افراد کی طرح آزاد نہیں ہو سکتے۔ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے پیئیں گے، جو چاہیں گے پہنیں گے، جس سب چاہیں گے چلیں گے، جو روش چاہیں گے اپنائیں گے، ہرگز نہیں۔ میں اور آپ پابند ہیں، اور مجھ پر اور آپ پر لازم ہے اسلامی تہذیب کی مذہبی شناخت کے طور پر حفاظت کرنا، اس لیے کہ اگر ہم اس سے کنارہ کرتے ہیں، بھاگ نکلتے ہیں، تو یہ وہ جرم ہوگا جو ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ بات سمجھنا انتہا سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اور آپ اپنی مذہبی شناخت کو، اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں، جو کسی صورت ممکن نہیں ہے اللہ کے قرآن سے وابستگی کے بغیر۔ آپ مدرسہ امداد القرآن کے سالانہ جلسے میں تشریف فرما ہے۔ یقینی بات ہے کہ کچھ طلباء نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہوگا۔ کل دوسری نشست میں ان کی دستار بندی عمل میں آئے گی۔ ایک خاموش پیغام اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں
اس نقل و حرکت کے نتیجے میں کہ جب آپ اسٹیج پر اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ علماء کے ہاتھ میں دستار ہے، علماء کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے جو سفید رنگ کا ہے، ان کے سروں پر اعزازاً باندھا جا رہا ہے، جو اس بات کی سند ہوگا کہ یہ بچے اعزاز میں اس کپڑے کو اپنے سر پر بشکل پگڑی اور دستار بندھوا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے قرآن کو، اس کے حروف کو اپنے سینے میں سما چکے ہیں اور یہ حافظ قرآن کہلاتے ہیں۔ اور پھر مختلف علماء سے گفتگو کے دوران آپ یہ مضمون سنیں گے کہ یہ سب کچھ عطائی ہے، خدائی ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کے کسب کو، ان کی صلاحیت کو، ان کی فکر کو، ان کی عقل کو، ان کے شعور کو، ان کی دانش مندی، ان کی مالداری، ان کی سمجھداری اور ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو اس میں وہ دخل نہیں ہے جو اللہ کی عطا کو دخل ہے۔ اور اس کا اعلان کر رہا ہے رب اکبر قرآن مجید میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا۔ انتخاب رب کا ہے، فیصلہ خدا کا ہے، رحمت کی نگاہ اللہ کی پڑی ہے۔ اس بچے نے جس نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے ساتھ اس کے بہت سے ساتھی تھے، بہت سے کلاس میٹ تھے، ایک وقت میں داخلہ ہوا، دونوں نے پڑھنا شروع کیا، ایک ہی بائی پہ بیٹھتے ہیں، دنوں رات محنت کرتے ہیں۔ ایک غریب باپ کا بیٹا ہے، ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، لیکن کمال دیکھیں اور اللہ کی جانب سے ہونے والے اس معجزے کو آپ دیکھیں، پروردگار کی جانب سے ہونے والے اس انوکھے منظر نامے کو آپ دیکھیں جو قرآن کا معجزہ ہے کہ اس امیر کبیر باپ کے حصے میں یہ دولت نہ آ سکی۔ وہ ذہین بھی تھا، مائنڈڈ بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، پیسے کی فراوانی بھی تھی، استاذ کا خیال بھی اس کا باپ رکھتا تھا، پابندی دونوں کرتے تھے، دن اور رات پڑھتے تھے۔ مالدار محروم رہا، غریب لے گیا، یا یہ کہ غریب محروم رہا، مالدار لے گیا، کس کے حصے میں کب کہاں کیسے آ جائے سب اللہ جانتے ہیں۔ الذین اصطفینا من عبادنا، یہ انتخاب خدا کا ہے، یہ کسی کی ووٹ کی بیس پر نہیں ہوتا کہ صاحب دلتوں نے چن لیا تو چننے کے بعد اس کا جیت جانا یقینی ہے، یہ ٹھاکر سماج اگر قبول کرے گا تو سیٹ نکل جائے گی، یہ یادو اگر پوچھ لیں گے تو سیٹ نکل جائے گی، مسلم باہوبلی سیٹ ہے، مسلمان اگر سامنے آئیں گے تو جیت جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں کسی کا کچھ نہیں چلتا، الذین اصطفینا من عبادنا، انتخاب ہمارا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور اگر ہم نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس دولت کے حصول کو اپنے لیے ممکن نہیں بنا سکتی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ بالکل گراؤنڈ کی زمین پر، میں ہاپوڑ کے علاقے میں ایک جگہ ایسی پروگرام میں شرکت کے لیے گیا، حفظ قرآن پر بات کی، تو وہاں پروگرام کے بعد ایک چودھری صاحب نے مصافحہ ملایا، کہنے لگے جی مول صاحب صحیح کہہ رہے تھے تب۔ میں نے کہا جی کیسے؟ عجیب بہت ٹوٹا ہمارے استاد جی نے بھی اور ابا نے بھی، باقی میں بھی پڑھ کر دیا ہی نہیں، میں نے بھی قسم کھا لی، میں پڑھنا نہیں ہے گروپ بھی، آج کل وہ پردھان ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ قرآن کی زبان کے خلاف بول رہے ہیں۔ کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا آپ پڑھ کر نہیں دیے، ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں تھا کہ قرآن آپ کی جھولی میں حفظ قرآن کے طور پر آ جاتا ہے، آپ کو محبت کی نگاہ سے اس پیمانے تک نہیں دیکھا گیا کہ آپ کے حصے میں یہ دولت آتی، اس لیے کہ ایسا پہلے دن سے ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں میں تم پہ یہ اعلان بھیجتا ہوں، تمہارے درمیان یہ اعلان کرتا ہوں، ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دو، وہی ہے پرستش کے لائق، وہی ہے پوجا کے لائق، وہی ہے جس کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا جا سکتا ہے، وہی ہے جس کو
الہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، خدا مانا جا سکتا ہے، جس کی وحدانیت کو، سمدانیت اور ربوبیت کو، جس کی الہیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پروردگار کا یہ اعلان عام تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سے کہا اپنے لوگوں کو دعوت پیش کریں، ان سے آپ کہیں کہ وہ ایک اللہ کی پرستش کریں، کفر سے ان کو نکال لیجئے، شرک سے ان کو نکال لیجئے، بت کدے سے، بت پرستی سے ان کو نکال لیجئے اور توحید کا پیغام ان تک پہنچائیے۔ ادھر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو بکر آئے، خدیجہ آئی، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، نہیں آ سکا ابو جہل نہ آ سکا، نہیں آ سکا ابو لہب نہ آ سکا، نہیں آ سکا عتبہ نہیں آ سکا، شیبہ نہیں آ سکا، اور کفار کی، ظالموں، باغیوں، سرکشوں کی ایک بڑی تعداد پیچھے کھڑی ہے جو مستقل بغاوت پہ رہے، نہیں آ سکے، قبول نہیں کر سکے، ان کے دل کی دنیا نرم بھی ہوئی، اس کے باوجود قبول نہ کر سکے، اور قرآن بول کے کہتا رہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جیسے ہم ہدایت کے بڑے پیمانے پر الذین اصطفینا من عبادنا کا پیغام سناتے ہیں، ویسے ہدایت کے ابتدائی پیمانے پر ہم جسے چاہتے ہیں وہ ایمان لاتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں وہ قرآن اپناتا ہے۔ میرے بھائی، قرآن پاک کی یہ دولت جو آپ کے مدرسے میں چند ایک بچوں کو حاصل ہوئی، اللہ کی عطا، ان کا کرم، ان کی عنایت، ان کی محبت کی نظر کا صدقہ ہے۔ پروردگار نے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، وہ آنے والے بچوں میں ایک نہیں، دو نہیں، 100 تھے، 100، لیکن ہر ایک کے مقدر یہ سعادت نہ آ سکی۔ باپ نے محنت کی، استاد نے محنت کی، باپ نے استاد کا خیال بھی رکھا، ہدایت اور تحائف بھی دیے، دن اور رات نظر رکھے رہے، دن اور رات خیال رکھے کی کوشش کی۔ اس سب کے باوجود کسی کو ملا، کسی کو نہ ملا، پتہ چلا یہ سب وہابی ہے، کسبی نہیں ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا ہے، پروردگار جسے چاہتا ہے اسے ملتا ہے، اللہ جسے نہیں چاہتے اسے نہیں ملتا۔ اور یہ پہلے دن سے ہوا۔ اس کے پس منظر میں نہ خاندان کام آتا ہے، نہ برادری کام آتی ہے، نہ قبیلہ کام آتا ہے، نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ آدمی کا اونچا مرتبے والا پوزیشن والا ہونا کام آتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عطا اور ان کی نظر کام آتا ہے۔ اگر خاندان پس منظر یہ سب بنیاد ہوتا تو ابو جہل مسلمان ہوتا، اس کی زمین کفر کی زمین نہ ہوتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا، اے اللہ عمرو بن ہشام کو یا عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دیجئے تاکہ ان کے ذریعے اسلام اسباب کی دنیا میں فروغ پا جائے، تقویت ملے، اسلام کا بول بالا ہو۔ یہ ابو جہل کو کیوں نہ مل سکا، عمر بن خطاب ہی کو کیوں ملا؟ عمر بن خطاب کے دل کی زمین ایسی تھی جہاں محمد الرسول اللہ کی محبت کا چراغ جل سکتا تھا، ابو جہل کے دل کی زمین ایسی نہیں تھی، وہاں عداوت تھی، نفس پرستی تھی، ظلم تھا، چور تھا، جبر تھا، تشدد تھا، ستم تھا، بے راہ روی تھی، خدا سے بغاوت تھی، کفر تھا، اس کی زمین پر دل کی لعنت بسی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر اپنے نبی سے اعلان کرایا کہ دیکھو یہ جو آپ کے یار غار ہیں نا، آپ کے جو دیوانے ہیں، یہ یاران با صفا کی جو ایک جماعت ہے، اے محمد ان سب کا چناؤ ہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا۔
ایک ایک کو چنا ہے، کوئی بغیر سلیکشن کے نہیں ہے۔ ابو بکر سے لے کے انس بن مالک تک، آخری درجے کے صحابی تک کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کا انتخاب خدا کے سوا ہوا ہو۔ ہر ایک کو اللہ نے چنا ہے، رب نے چنا ہے تو محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر اپنے محبوب سے کہا یہ قرآن جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس کی عظمت کو آپ بیان کریں۔ تو قرآن گویا ہوا محمد الرسول اللہ کی زبان رسالت سے کلمات قرآنی، آیات بینات، آیات مبینہ جاری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ قرآن پاک اس کو زمین نہ اٹھا سکی، آسمان نہ اٹھا سکا، پہاڑوں میں وہ سکت نہیں ہے وہ اس کے بوجھ کو برداشت کرے۔ یہ جگرا پروردگار نے انسان کے قلب کو عطا کیا ہے۔ مومن کے دل کی زمین ہے ایسی جو اللہ کے قرآن کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، اور اس سب پہ خدا کا کرم نازل ہوتا ہے تو یہ سب ممکن ہوتا ہے، ورنہ وہی ہوتا ہے پھر کیا اجی بہت کٹا مول صاحب، باقی میں بھی پڑھ کے اجی میں بھی بولو میں بھی پڑھ کے دیا ہی نہیں۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے جن کا گات پٹا گات ہے جی دہی روٹی بھر پور طریقے پہ دھویا اساتذہ نے۔ اچھا اساتذہ کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے صاحب، طبیعت سے پوچھتے ہیں چونکہ ان کو جہنم حرام کرنی ہوتی ہے چیلوں پہ، شاگردوں پہ دبا کے توڑتے ہیں، اور جب شاگردوں کا نمبر آتا ہے جہنم حرام کرنے کا تو پتہ چلتا ہے جس روایت کا سہارا لے کے مارنا چاہتے ہو وہ روایت ضعیف ہے۔ پھر آدمی عمل سے پیچھے ہٹتا ہے کہ یار روایت ویسے ہی ضعیف ہے، کہیں اور زیادہ معاملہ ضعیف نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اساتذہ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی پٹائی اور ان کی دھلائی اور وہ جو واش کرتے ہیں مشین میں وہ کہیں نہ کہیں کام آئی جاتی ہے، اور نتیجے میں انسان بن کے نکلتا ہے، بن کر ابھرتا ہے۔ بارکیف یہ کہ الذین اصطفینا من عبادنا، پروردگار نے چاہا تو ملا بلال جس کا خاندانی پس منظر مکے میں کوئی نہیں، بیک گراؤنڈ کوئی نہیں، حسن و جمال بلال کے پاس نہیں، کالے کلوٹے بلال، موٹے موٹے ہونٹ والے، حبشہ کی سرزمین کے رہنے والے، مکے والے افراد کا حسن و جمال ان کے پاس نہیں ہے۔ بلال وہ شباہت نہیں رکھتے، بلال وہ توانائی وہ قوت نہیں رکھتے، وہ پس منظر نہیں رکھتے، وہ بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے ہیں جو اور لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن ہاں ایک شے ہے، ایک بڑی چیز ہے بلال کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے ہر دھڑکن سے محمد نکلتا ہے، اللہ نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے بلال کو قبول کیا اور انکار کیا، رد کیا، ٹکرایا، دھکے دیے تو دے دیا ابو جہل کو، حضور کے دوسرے چچا ابو لہب کو، اور انتہا ہو گئی۔ ابو طالب کے کان میں کہتے ہیں آقا میرے کان میں کہہ دیجئے چچا آپ کا ایمان نہ لانا مجھ محمد کو تڑپا رہا ہے، آپ کے بڑے احسانات ہیں، بڑا سب شفقتوں کا ایک دریا آپ نے بہایا ہے، چچا جان کم از کم آپ کہہ دیجئے مجھ محمد کے کان میں کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کے ایک ہونے محمد کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ادھر حضور کا اصرار پڑھ رہا ہے، وہ فورس کر رہے ہیں، ادھر جبریل امین چوکھٹ پہ کھڑے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے پیغمبر آپ جسے چاہے ہدایت ملے، ایسا نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ قرآن نے صاف کیا انلزمکموها وانتم لها کارہون، تم کو ہماری ہدایت میں دلچسپی نہیں،
تم کو ہماری ہدایت میں کسی نوع سے کسی طرح کا خیال نہیں، تم اس کو کوئی فضول شے سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اسلام تم پر تھوپا جا رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اسلام تم پر مڑھا جا رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری جھولی میں ضرورت سمجھ کر اسلام ڈال دیا گیا کہ خدا کو تمہاری ضرورت ہے اور تمہارے بغیر اس کا نظام نہیں چلے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی اور نہیں ہے، تو سن لو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کے مقدر جتنی ہدایت ہوتی ہے اس کو ملتی ہے، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ملتی۔ اور اس کے نتائج دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے عالم اسلام کی زمین پر دیکھ لے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام ان کا، اہل اسلام یہ سمجھ رہے، مسلمان یہ سمجھ رہے، میں اور آپ یہ سمجھ رہے کہ اسلام ہمارا آپ کا محتاج ہے۔ میں نے اور آپ نے نماز اس لیے چھوڑ دی کہ میں نے اور آپ نے نماز کی ضرورت کو نہیں سمجھا، میں نے اور آپ نے روزے کا خیال نہیں کیا، زکوٰۃ کا خیال نہیں کیا، حج کا خیال نہیں کیا، اسلامی تعلیمات کا خیال نہیں کیا، اسلامی حدود و قیود کا خیال نہیں کیا، اسلام کی پاسبانی میں، اس کی سائبانی میں اور اس کی سرحدوں کی حفاظت میں میں نے اور آپ نے خود کو پیش نہیں کیا۔ اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم نہیں ہو تو تمہاری جگہ کوئی اور کھڑا ہے، ایسوں کو لا رہے ہیں جو پہاڑوں جیسا جگر رکھتے ہیں، ایسوں کو لا رہے ہیں جو فولاد کا بدن رکھتے ہیں، ایسوں کو لا رہے ہیں جو آئرن ڈوم کا بھرم توڑیں گے، ایسوں کو لا رہے ہیں۔ ساری دنیا کا کفر ان کے سامنے بے بس ہوگا، ان سے مذاکرات کرے گا، معافی مانگے گا، مجبور ہوگا، ہاتھ جوڑ کے کہے گا تم سے نہیں لڑ سکتے، ہماری ہمت جواب دے چکی ہے، تم تو ہمارے باپ نکلے، توپوں سے نہیں ڈرتے، گولوں سے نہیں ڈرتے، میزائلوں سے نہیں ڈرتے، بموں سے نہیں ڈرتے۔ او اللہ کے بندو، جس مٹی سے بنے ہو، ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں کھاتا، کیا تم کو یہ خیال نہیں ہے زندگی چھن جائے گی؟ تم کو یہ خیال نہیں ہے موت آ جائے گی؟ تم کو یہ خیال نہیں ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائے گی، گھر اجڑ جائے گا؟ وہ کہتے نا نا، خیال نہیں ہے۔ تو جس موت سے ڈراتا ہے، تو جس زندگی کے چھن جانے سے خوف دلاتا ہے، تو جن گھروں کے اجڑنے سے ڈراتا ہے، تو جن بچوں کے یتیم ہونے سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسی موت کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے نہیں، پچھلے کچھ مہینوں سے نہیں، پچھلے کچھ سالوں سے نہیں، زندگی کی اس پہلی گھڑی سے جب شعور کی آنکھیں ملی تھی، تیار کھڑے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے شہادت ملے، اس طرح ملے کہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ، پھر شہید، پھر زندہ، پھر شہید، 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے کہا، اس لیے کہ ہمیں زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے۔ بھاگتا ہے امریکہ، بھاگتا ہے اسرائیل، بھاگتا ہے جہان کفر، اور یہ کہتے ہوئے بھاگتا ہے، کہتے تمہارے ڈنڈا مارنے سے کتا بھاگتا ہے، ویسے ان کی دلیری اور بادشاہت اور جرأت سے بھاگتا ہے کفر، یہ کہتے ہوئے ان سے نہیں لڑ سکتے۔ وہ مرنے کے لیے لڑتے ہیں، ہم جینے کے لیے لڑتے ہیں۔ جنہیں موت عزیز ہوتی ہے ان کے یہاں زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اپنی زمین کو ایسے ہی آزاد کرا لیا جاتا ہے؟ گٹکے کھا کر، پان کھا کر، فیس بک چلا کر، ٹویٹر چلا کر، انسٹا چلا کر، یہ سب کر کے اپنی زمین کو آزاد کرایا جاتا ہے؟ نہیں۔ بھارت کے فریڈم فائٹرز، بھارت کے مجاہدین آزادی، شیخ الہند کو دیکھ لیجئے، شیخ الاسلام کو دیکھ لیجئے، فضل حق خیر آبادی کو دیکھ لیجئے، ٹیپو سلطان کو دیکھ لیجئے، محمد علی جوہر کو دیکھ لیجئے، تھانوی کو دیکھ لیجئے، اور ایک طویل سلسلہ ہے دیوان عشق کا، ان سب کو دیکھ لیجئے، وہ سب کے سب پائے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سبب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ان کو موت عزیز تھی، زندگی ان کو عزیز نہیں تھی۔ کہا تھا اقبال نے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر صاف کی۔
حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کی عزتیں، ان کی بلندیاں، ان کی سرداریاں اور ان کی سربراہیاں، یہ سب کا سب منحصر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے اللہ کے قرآن پر۔ ان کا سلوک قرآن کے ساتھ جیسا ہوگا، اللہ کا سلوک ان کے ساتھ ویسا ہوگا۔ دہلی کے اسمبلی الیکشن کے نتائج آئے، ایک پارٹی کو برسر اقتدار پھر اللہ تعالی نے بٹھایا، اللہ ہی نے بٹھایا، اللہ ہی نے بٹھایا، اللہ ہی بٹھاتے ہیں۔ اس زمین کا ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا اگر خدا کی طرف سے فیصلہ نہ ہو، اللہ کی طرف سے اگر اجازت نہ ہو، ذرہ جنبش نہیں کرتا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ خالہ EVM جتاتی ہے، آپ کو لگتا ہوگا پرائم منسٹر کا چہرہ جتاتا ہے، آپ کو لگتا ہوگا کہ جناب وزیر داخلہ کی ان کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ جتاتی ہے، یا آپ کو لگتا ہوگا پارٹی کے ادھیکش کے بنائے ہوئے رولز فالو کرنے سے پارٹیاں جیتتی ہیں؟ نہیں، یہ سارے کام وہاں طے ہوتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے محبوب سے کہا اپنی امت کو آپ بتا دیجئے اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی قرآن کی وجہ سے عزت دنیا کہے سو کہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا، مسلمان نہیں بھاگ سکتا، مسلمان نہیں ہٹ سکتا۔ مسلمان کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کو یقین ہے اس پر، اور یقین اس پر ہے کہ اللہ کا قرآن، اس کا لفظ، اس کا حرف پر نقطہ، اس کی زبر زیر سب کے سب محفوظ ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے تصویر صاف کی، مومنوں، مسلمانوں، ایمان والوں، بلندی، سربراہی، کامیابی چاہتے ہو تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب قرآن سے وابستگی اجمل صاحب جیسا بتاؤ، بالکل ہڑوا سا نسخہ دو، ہڑوا سا بہت بھاری ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئے، بہت آسان۔ یہ برابر میں تھانہ بھون ہے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے وابستگی کا بڑا پیارا نسخہ، 5 باتیں اور سارا قرآن آپ کی جھولی۔ کتنی باتیں؟ حجی بولو کتنی؟ فقط 5 باتیں اور سارا قرآن۔ اگر سارا قرآن پڑھوائیں آپ کو، پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہاں سے پڑھنا شروع کرا اور وہاں پہنچتے پہنچتے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بہت لمبا ٹائم لگے گا ہیں جی، آپ نہیں دیکھتے ایک بیٹھک میں بچے قرآن سناتے ہیں، صبح لگتے صبح۔ ہم گئے مدرسے میں ایک جگہ، ایک بیٹھک میں بچوں نے قرآن سنایا تو وہاں کے ایک مقامی، ہم بھی جلسے میں ایسے ہی کھڑے پیچھے، انہیں پتہ نہیں تھا ہم یہاں مہمان آئے بیان کرنے، میرے کندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا، بھیڑ تھی نکلنے کی جگہ نہیں، ایسے ہاتھ رکھا، کہنے لگا بتا بھائی رے صبح تے لگ رہے لمڈے، اب آ کے ختم ہو گیا ان کا قرآن 12 بجے کب اب پڑھنا شروع کریں تو کئی گھنٹے مطلوب ہے، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ تلاوت کی جائے تو۔ رمضان آ رہا ہے، ہر دن کوستے ہیں آپ حافظ قرآن، یار بہت سلو پڑھا ہے بھائی، قطعی امام حرم ہو رہا بالکل، ارے اللہ کے بندے تیز پڑھ لے، تھوڑا سا پڑھ لے، تھوڑا سا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کم دنوں کا سنتے ہیں، رمضان کے اسپیشل نمازی جن کا انتظار فرشتے بڑی شدت سے کر رہے اس لیے کہ ان کو قرآن سننے پر پیٹا جائے گا، قرآن سننے پہ پیٹیں گے۔ ہاں قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ نے، کیسے؟ پتہ چلا 10 دن کا قرآن 3 سپارے، نہ بھائی بھاری پڑا نا،
ارے وہ تو فجر کی نماز میں مول صاحب ذرا سا قرآن زیادہ پڑھ دیں اس میں گوٹے ٹوٹ گئے 3 سپارے. ارے چل تو نو نہیں پڑھنے کے پیچھے بیٹھے ہیں اور وہاں میں لگ رہی بینچ لگ رہی. ارے جب مول صاحب رکو میں جا ہم بھی رکو میں جائیں گے. رکعت تو ملی جا, رکو ملا تو رکعت ملی. تراویح پڑھی جا رہی ہے قرآن کے لیے اور حضرت تراویح پڑھ رہے رکعت کے لیے. فرق دیکھیں آپ. چنانچہ اب حافظ جی کوئی پھنس گیا ایسا جس نے امداد القرآن کوکڑا منڈی میں حضرت مولانا راشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی سربراہی میں قرآن پاک کی تحصیل کو اپنے لیے ممکن بنایا تھا. تو حضرت مولانا نے اس کی تیاری کرائی تھی اور حضرت مولانا نے اسے ٹرین کیا تھا کہ تمہارے پیچھے کچھ ڈنڈی مار آئیں گے رکعت کے چور, ان کا ذرا علاج کرنا. اب حافظ قرآن حافظ صاحب جن کو بڑی شفقتوں محبتوں اور عنایتوں کے آئینے میں آپ نے دیکھا, انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے آیت گھمائی, سر لگایا, لہجہ بدلا. انہوں نے پڑھا ان اللہ لا يحب المفسدین. چور نے سمجھا بھائی صاحب رکعت ہو رہی, اللہ اکبر, نیت بندی, انہوں نے آگے سے قرآن شروع کر دیا. حضرت پھنس گئے. اب جو رکعت تلاوت کے ساتھ دراز ہوئی تو باہر نکلتے ہوئے مقتدیوں کی طرف سے بہت آدمی آدمی بھائی, بہت تیز آدمی یار, پھنسا لیے جی. ارے میرے بھائی جیسے آپ ہو, آپ ہی کے درمیان سے یہ طبقہ نکل کے آیا ہے, اسٹیج پہ بیٹھ گیا, جو کچھ آپ کے دماغ میں چلتا ہے وہ اسے بھی سوچتا ہے. انسان ہی ہے نا, دنیا تو آپ ہی کی ہے, بس فرق ہے ان کو علم کی دنیا سے آراستگی ملی, وابستگی ملی, یہ آراستہ ہوئے تو ان کا شر خیر میں تبدیل ہوا اور یہ علماء کی سب کا حصہ ہوا. بار کہہ یہ کہ میرا اور آپ کا قرآن سے وابستہ ہونا وہ ایسا ہے. رمضان میں اس کے ٹریلر دیکھنے کو ملتے ہیں, 3 دن کی تراویح, اس کے بعد افطار کے بعد. اچھا روزے بھی پتہ نہیں کیسے کیسے رکھتے ہیں, بڑی مشکل سے رکھتے ہیں لوگ روزے. شوگر والے چاچا تو رکھتے ہی نہیں, اجمل صاحب بھوک بہت لگے, اور شادی بیاہ میں کئی گھنٹے انتظار کر لے چاچا لائن میں, کدیں سارے میں کو گھومتا رہے گا. ارے چاچا بیٹھ جانا, ابھی بھوک نہیں لگ رہی. اچھا بھائی, اور رمضان کب نکل جائے گا جمل صاحب. ایسے بھولے بن کے مسئلہ پوچھتے. امام سوچتا ہے یار یہ زمین کا سب سے بڑا مظلوم ہے, اسے تو رخصت دے دو. چنانچہ آدمی سوچتا نہیں, ہاں آپ تو کر. ایک صاحب کہنے لگے مسئلہ پوچھتے ہوئے, اجی وہ گھٹنوں میں درد ہے, کرسی پہ نماز پڑھ لوں جی حضرت. میں نے کہا پارک میں پوتے کو تو روز کھلاتے ہو, اسے 2.5-3 کلو کے پیس کو لیے گھومتے ہو آپ, مستقل گھنٹوں گھماتے ہو, تب گھٹنے نہیں دکھتے. ارے چچا کیوں دھوکہ دے رہے ہو, زمین پہ پڑھو. یہ کرسی کا ٹرینڈ, کرسی کا رواج. نماز بھی اسٹینڈنگ اسپیشل چاہیے, اسپیشل. اللہ سے عبادت کرنے نہیں آئے, اس سے لڑنے آئے. کرسی بیٹھتے ہیں, سجدہ نہیں کرتے, اشارہ کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب ہم تمہارا علاج کرتے ہیں. یہ ہماری وابستگی کے خاطر ہے. قرآن کہتا ہے وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ, قوموں کی سربلندی, ان کی کامیابی کا راز یہ کہ آپ قرآن پاک سے وابستہ ہو, اور قرآن سے وابستگی کا آسان سا نسخہ 5 کام. وہ ہماری جماعت کے احباب کہتے ہیں مقام کے 5 کام. کہاں جماعت کے لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں, کتنے کام ہے بھائی؟ جماعت کے لوگ نہیں ہیں, ارے ہوں گے. ارے اب کوئی کرونا کال تھوڑا چل رہا, اللہ کے بندو جو بتاتے ڈر رہے. وہ تاولی میں کرونا کے ٹائم پہ پولیس آ گئی اور کہنے لگے بھائی امیر صاحب کہاں, تو جو سب سے مضبوط ساتھی تھا اس کے پاس جب پولیس پہنچی, اچھا جب اس کے پاس پولیس پہنچی کب گئے تھے جماعت؟ جماعت کیسی جماعت؟ کون سی جماعت؟ کہاں کی جماعت؟ تم جماعت میں نہیں گئے؟ میں نہیں جانتا جی کسی جماعت کو, مجھے تو اپنا پتا بس. کیسا یقین ہے صاحب میرا اور آپ کا کہ 1 منٹ میں اپنی اصل پہ آ جاتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو معاف فرما دیتا ہے.
تو قرآن سے وابستگی کا جو خاکہ ہے اس کے لیے 5 کام. کتنے کام ہیں جی؟ 5 کام. دیکھو مجھے بھی جانا ہے، جلدی ہے، مراد پورا پہنچنا ہے. ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوگی. جلسے والوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے جب تک ان کا مقرر آتا نہیں، اور مقرر کی ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے جب وہ جاتے ہوئے ذمہ دار کو اپنے پاس نہیں پاتا. مقرر نکل کے چلا، بار بار دیکھتا ہے کہاں رہیں گے مولانا راشد صاحب، دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے. تو وہ ہارٹ بیٹ ابھی ان کی تیز ہو رہی ہوگی کہ اب تک نہیں آیا، 11:15 ہو گئے، کیا ہوگا. تو مجھے بھی جانا ہے، اس لیے مختصراً سبق سنا رہا ہوں آپ کو. کل دن میں بہت سے لوگوں کو آپ سنیں گے انشاءاللہ. 5 کام حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے. کیا حضرت فرما رہے ہیں قرآن سے وابستگی سچی مچی چاہتے ہو تو پہلا کام توحید کی حفاظت کرو. توحید وہ آپ کا پڑوسی، اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے نہیں، اس توحید کی حفاظت کرو جس توحید کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو جگہ جگہ متھا ٹیکنے سے بچایا. اس توحید کی حفاظت کیجئے جو آپ کو جگہ جگہ نہیں جھکاتی. اس توحید کی حفاظت کیجئے جس توحید کے نتیجے میں آپ اسے ایک اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، اس کے سوا کہیں نہیں جھکتے. ورنہ میاں اللہ اگر توفیق چھین لے تو اپنے نیتاؤں کو دیکھ لو، یوں ہی رہے بس. آپ میں مسلمان نیتاؤں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم بھائیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. مسلم نیتا بس کیا کر رہا تیرا ہی نہیں پتہ لگتا بھائی. دے دا پتہ ہے کیا اجی وہ اصل میں حضرت ووٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. اب بتاؤ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، دوسرا سماج ہے، ان کا بھی تو خیال رکھنا پڑے. اللہ کہتے ہیں اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا. جب یہ قبر میں پرویش کرے گا، اس کی انٹری ہوگی، داخلہ لے گا، گھر والے چھوڑ کے چلے گئے، فرشتے منتظر، نیتا جی آ گئے، کوٹو پھوڑو دباؤ بھینچو پرجا مارو زمین میں دھسا دو. کمبخت توحید سے سمجھوتا کر کے آیا ہے. کیا اسے بتایا نہیں گیا تھا اللہ کے سوا کوئی عزت نہیں دیتا؟ اسے بتایا نہیں گیا تھا خدا چاہے گا تو جیتے گا؟ اسے بتایا نہیں گیا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ اسے بتایا نہیں گیا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ جی سنا تو تھا، وہ بتا رہے تھے وہاں کوبڑے منڈی جلسے میں. بس اب کو چھوڑ دو جی، اب کو نہیں کچھ کرنا، اب نہیں کچھ ہوتا، اب کو چھوڑ دو. ایسے پھر سہارا ملتا دوبارہ، اب دوبارہ الیکشن لڑے گا جا کر دنیا میں، اب کی بار چھوڑ دو جی. یہ کوئی پھوکڑا منڈی کا امداد القرآن مدرسہ سمجھ لیا؟ صبح غیر حاضری کی، پٹائی ہوئی، شام کے لیے مہلت ملی. یہ قبر ہے، قبر کھینچ لیا جائے، یوں قبر ملائے گی، ایک پسلی دوسری میں گھس جائے گی، اور نیتا جی کا بھوٹا پتہ بھی نہیں چلے گا نیتا جی کہاں ہے. اس لیے نیتاؤں کی خدمت میں بسد احترام گزارش بھی اس لیے مجھ سے کہنے لگے صاحب آپ نیتاؤں کو اتنا بولتے ہیں، اتنا کرے، ایمان کا رشتہ نہیں. کون جھاڑو مار رہا چوکڑی پہ؟ کسے پڑھی پاگل ہے ہم بے وقوف ہیں. ہم کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، ایمانی رشتے کا بھائی ہے، اسلام کی زمین پر رہتا ہے. اگر اس کا ہمارا اسلامی رشتے کا تعلق نہ ہوتا تو وہ ساری دنیا میں اپنی جبین کو ٹیکتا کرتا. ہمیں کیا پڑتا؟ اس کا ہمارا اسلام کا رشتہ ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی بابو اللہ کے سوا کہیں ہاتھ نہیں جوڑتے، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. رب ہے پوجا کے لائق، اللہ ہی ہے پرستش کے لائق، اس کے سوا کوئی نہیں. پروردگار کا اعلان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تم کو موت نہ آئے، مریو نہ بغیر اسلام کے. اسلام ہی کے ساتھ مرنا ہے. ساری دنیا کا کفر تمہیں مجبور کرے گا، اسلام چھوڑ دو. اس طرح جم جانا جس طرح شام کی سرزمین پر بشار الاسد کے مظالم کے سامنے لاکھوں عوام ڈٹی رہی، جمی رہی. 20 سال کے بعد ایک اللہ
کے بندے کو کائی کوٹھڑی سے نکالا گیا، جب باہر آیا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ احد احد کے نغمے گا رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا اس صدا کو کیوں لگاتے ہو، اس نغمے کو کیوں گنگناتے ہو؟ کہا بشار کے ظالم فوجی مار کے کہتے تھے اللہ کے سوا بشار کو خدا تسلیم کر، میں ان سے کہتا تھا رب اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں جائے، کوئی پکڑے، کوئی جکڑے، کوئی مارے، کوئی ڈانٹے، کوئی گھیر لے، کتوں کا جھنڈ گھیر لے آپ کو اور آپ سے کہے اسلام کے بدلے کفر قبول کر لو، تو آپ ہرگز نہ گھبرانا، صاف کہہ دینا ربنا ورب السماوات والارض، رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم رب کے سوا کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ توحید کی حفاظت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے، پوجا کے اور خدا ماننے کے لائق نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ اس پہ جب لاؤ، اور اس کا دوسرا جز مصطفیٰ کی ذات سے وابستہ ہے، جناب رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کون سے رسول ہیں؟ اسی عقیدے کو پروان چڑھاؤ، آخری، اس لیے کہ ایسے آئٹم دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی بتا رہے ہیں۔ آپ نے سنا کسی ایسے آئٹم کے بارے میں؟ سنا کہ نہیں سنا؟ بہار میں ایک نبی پیدا ہوا، بہار میں، کہاں ہوا؟ بہار میں، دربھنگا، بالکل کڑا نبی اور بلیک نبی۔ ارے بابا 2024 کا نبی تو بلیک ہی ہوگا نا، اس لیے کہ وہ نبی جس کو نبی مانا جائے صحیح تعریف کے ساتھ، وہ تو 14 صدی پہلے محمد آ کے دروازہ بند کر گئے۔ کوئی انگریزوں کے پیدا کردہ نبی کیسے؟ بلیک، بالکل ایسے جیسے کبھی بلیک بیری فون آتا تھا، بالکل ایسے جیسے نوکیا کا 1600 کالیا آیا تھا، بالکل ایسے جیسے سیمسنگ کے بلیک فون، آئی فون بلیک، بالکل ایسا۔ ارے نبی بھائی دیاتی بہت بڑھیا قسم خدا کی، وہ روایت ہے نا، حضور پاک نے فرمایا شہری کے مقابلے گاؤں والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آتی ہے بات، شہر والے تو لاجک ڈھونڈتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں مہدی ہوں، کسی نے کسی پڑھے لکھے سے کہا میں مہدی ہوں، اچھا اچھا آپ مہدی، ہاں ان کو آنا تو آپ ذرا علامت بتا رہے، تو اس کی علامت پوچھ رہا، اور کسی کوکڑے والے سے کہہ دیا میں مہدی، ارے لوگ چلا جا پرلو بنڈی تھوپڑے کا تھوپڑے دے مہدی کہی ہو، دیکھے بھائی اتنی لعنت بھیجی وہ اسی پہ چلا گیا، یہ نہیں ماننے کی قسم خدا کی۔ دیہاتی شہری کے مقابلے پختہ ایمان کا مالک ہوتا ہے، وجہ یہ ہے وہ اللہ کے ایک ہونے اور رسول کے آخری رسول ہونے میں کوئی لاجک نہیں ڈھونڈتا، اس لیے کوئی لاجک نہ ڈھونڈیے گا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، وہ آخری ہے۔ ان کے بعد بھی آپ کو کوئی مل گیا، شہر جا رہے تھے کام کر رہے، وہاں مل گیا کھڑا پار میں تاری کی دکان پہ، تاری پی رہا، نبی تاری پی رہا بھائی، اچھا وہ بھی ہاں، میں یہ بالکل گراؤنڈ کی چیزیں پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ برابر میں فلاں سے دیوبند کے، وہاں کے ایک نبی دیوبند پائے گئے، طلبہ جامعہ اصغریہ دیوبند کے حد پہ چڑھ گئے، پھر جو انہوں نے ان کو دور حاضر کا نبی بنایا، حضرت ایسے ہاتھ کھولے کہ ہر گھسے پہ سبحان اللہ کا ثواب مل رہا تھا، سیٹ کر دی طبیعت، دوبارہ زندگی میں کہیں نہیں کہے گا۔ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ فتنہ اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے، زوروں پر ہے، ظالم ٹولے، انگریز کے ایجنٹ، کفر کے چیلے، شرک کی دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے، بہکے ہوئے مسلمان اس غلیظ حرکت سے گزر رہے ہیں، مرتد مسلمان اس غلیظ حرکت سے گزر رہے ہیں، پیسوں کی خاطر جھوٹے مدعی نبوت بن کر اچھے بھلے مسلمانوں کا ایمان چھین۔ تو ایسا کوئی آپ کو پھنس جائے، کیا کرو گے؟ جی بتا دو، ایک آدمی دے دو گے جواب، کیا کرو گے؟ کوئی نو کہے جی میں مہندی ہوں، کیا کرو گے؟ مہندی لگا دیو بس، بہت سلیقے کے ساتھ،
دائرے نہ چھوٹے، سنویدھان پر آنچ نہ آئے، دستور کی دال ختم نہ ہو، اور اس کے وجود پر وہ ضرب ہو کہ اسے حشر یاد آ جائے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ایک مسلمان صبح قیامت تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلا کام، اپنی توحید کی حفاظت کیجئے۔ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقتور، بول کے بتائیں سب سے زیادہ طاقتور کون؟ سب کا مالک کون؟ سب کا حاکم کون؟ ساری دنیا کس کے ٹکڑوں پر پلتی ہے؟ ساری دنیا کو کون کھلاتا ہے؟ کون پلاتا ہے؟ کون جلاتا ہے؟ کون مارتا ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ امریکہ حکومت کرتا ہے؟ وہ بندر سے منہ کا ٹرمپ حکومت کرے گا؟ وہ اسرائیل حکومت کرے گا؟ نہیں نہیں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، حاکم اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی۔ اس پہ چل جائے، پہلا کام۔ دوسرا کام، نماز پڑھو، عبادت کی دنیا کو آباد کرو۔ توحید کے بعد پہلا کام، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا کر عملاً اس کا اظہار کر کے گواہی دینا، بتانا ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تجھ ہی کو مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اس کا اظہار عبادت میں سب سے پہلے جس عمل سے ہوتا ہے اس کا نام نماز ہے۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی؟ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، نماز سارے سال فرض ہے۔ ہمارے نوجوان بڑی غفلت کا شکار ہو کے کہہ دیتے ہیں اجمل صاحب بتاؤ ٹائم نہیں ملتا۔ جی آپ ٹائم نہیں ملتا، بہت مصروفیت ہو رہی، ساری دعا سے اللہ میں نے کام بڑھا دیا، ہاتھ پکڑ رکھا، اللہ بھی گلے میں پکڑ لے، ہاتھ پکڑ رکھا جی اللہ میں نے، بس تھاری دعا ہو رہی، اور بس جس جہ میں بھی ہاتھ گیر دوں، مٹی چھو دوں، سونا بن جا، ایسا ہو رہا جی، بس اللہ میں نے ہاتھ پکڑ رکھا۔ اچھا، وہ کہا کسی نے، بڑے پیارے انداز میں کسی نے کہا کہ تم بہت یاد کرتے ہو اللہ کو، ہے جی تم بہت یاد کرتے ہو اور زور زور سے کرتے ہو۔ اس نے اگر دھیرے سے کر لیا تو مسئلہ بن جائے گا، یعنی موت آ جائے گی۔ تو خدا تعالیٰ اگر ذرا سا ہلکے سے یاد کر لے تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ رکھتا ہے، ان سے کہو وہ گلا بھی پکڑ لیتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کاروبار کی مصروفیت، نماز کو وقت نہیں، ان سے کہو بھکاری بننے میں دیر نہیں لگتی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے تراشے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، دروازے پہ ایک فقیر نے دستک دی، بھوکا ہوں کھانا دے دو۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا ڈلیا میں روٹی رکھ اور کٹوری میں سالن رکھ، اور دیکھ بیچارہ غریب آدمی دیکھا ہی سکا۔ وہ گئی، دروازہ کھولا، ڈلیا کو پھینکا، چیخ ماری، دوڑ کے آئی، شوہر سے لپٹ گئی۔ اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کیوں حبوب بری؟ ارے نو تو اللہ کے بندے حبوب نہیں بر رہی، سچوں کی بات ہے۔ اچھا کیا ہوا نو بتا؟ دیکھیں وہ ہے نہیں باہر، وہ جو کھڑا فقیر، وہ سائل، وہ بھکاری، ہاں ہوا کیا ہے؟ وہ میرا پہلا شوہر ہے۔ سچی کہہ، جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ نہیں سچ کہہ رہی۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ اس نے جواب میں کہا جیسے تمہارے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں ٹھیک اسی طرح اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور اس نے کھانا مانگا، اس نے دروازے سے دھکے دے دیے، بھگا کے کہا تباہ ہو جائے، یہاں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلا آیا تیرے باپ کا مال ہے؟ اس نے آگے سے جواب میں بھگا تو دیا، اور پھر اس کے بعد حالات بگڑے۔
کام ٹوٹ گیا، وہ کاروبار میں نل بٹا گل زیرو ہو گیا، اور پھر ہمارا جھگڑا رہنے لگا، دن اور رات کی کلش ہونے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن اس نے غصے میں مجھے طلاق دے دی، میں اپنے باپ کے گھر آ بیٹھی، اور پھر عدت کی تکمیل کے بعد تم سے میرا نکاح ہو گیا۔ خدا کا فیصلہ، وہ سمجھتا تھا یہ زر، یہ زور، یہ چورو سب کچھ باقی رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں جیسے ہم دینا جانتے ہیں ویسے ہم لینا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے عبادت کی دنیا کو آباد کیجئے، نماز پڑھیے، نماز، نوجوانوں نماز پڑھا کرو، نماز روز محشر کے جاں گداز بوت، اولی پرشش نماز بوت، قیامت میں سب سے پہلے جو سوال اللہ کے یہاں ہوگا، نماز دکھاؤ، نماز دکھاؤ۔ بہترین موقع ہے، شعبان چل رہا ہے، رمضان قریب ہے، 40 دن کا ایک پیریڈ تقریباً شب برات کے بعد آپ کو ایسا ملے گا جس میں نماز کا، اللہ کی حضوری کا، اللہ کے سامنے بندگی کا، سجدوں کا ایک ماحول آپ کو عطا ہوگا۔ اس میں یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ نماز کی عادت بنائیں گے اور نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کرتے ہو جی؟ پکا؟ کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا بنیادی کام، اخلاق اچھے کرو، زبان کا بول میٹھا کرو، نرم کرو، ملائم کرو، شیریں کرو، پیار سے بولو، ایسا بولو، لوگوں سے ایسا ملو، ان کے ساتھ ایسے رہو کہ وہ تم سے ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ ملنے کی کوشش کریں۔ سوجے ہوئے منہ کے ساتھ مت ملو۔ آج کل ہمارے دینداروں کو بیماری ہے، جو ہلکے پھلکے دیندار ہو جاتے ہیں، جماعت میں وقت لگا لیا، کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے یا علماء کے پاس بیٹھنے لگے، کسی بھی پہلو سے دیندار ہو گئے، اب وہ بالکل ایسے اسٹریٹ لائن میں سیدھے چلتے ہیں۔ کوئی سلام کرے انہیں، السلام علیکم چاچا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاچا ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ ارے چاچا کچھ اور ہے کہ بھائی، چاچا کیسے نہیں ہوتے؟ ابا دیندار ہو گئے، ابا جی دیندار ہو گئے، ایک آدھ چلہ لگا لیا اور دینداری سر چڑھ کے بول لی، یہی نہیں پتہ دین کہتے کسے۔ اب ایک دم گھر میں گئے، السلام علیکم، نماز پڑھی؟ نہیں ذل الہی ابھی نہیں پڑھی، ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اور تنے ابھی نہیں پڑھی۔ اور تو کیا کر رہی؟ ابھی نہیں پڑھی۔ ارے کون ہے گھر میں؟ کون ہے؟ بیوی ٹینشن میں، میرے شوہر تو ایسے نہیں تھے، بچے ٹینشن میں، یار ابا جی تھے ہی نہیں ایسے، پتہ نہیں دماغ میں بخار چڑھ گیا، ذکر زیادہ کر لیا تھا جب بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب سے جماعت میں آئے، اور جماعت ہی کا مسئلہ نہیں، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے لگے تو اب کسی عالمانہ خاکے میں گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ گھر والی سے مگر تو سدھر جا، نماز نہیں پڑھتی تو بہت بڑا تو کسی دن ہوا کیا بھائی؟ آپ شوہر ہیں، بچے بیچارے انتظار میں، ابا آئیں گے شام کو، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ملیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ان کے ساتھ ضد کریں گے، گھومنے جائیں گے۔ ابا آئے تو صحیح، گھر میں آیا تو صحیح، کوئی آدمی عشاء کے بعد، یہ نہیں پتا ابا ہی ہیں یا کوئی اور۔ یہ کیوں؟ سر بدل رہے ان کے، تو سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتے، پاس جا کے بیٹھو، جو آیا کیا کام تھا؟ بڑی پاس بیٹھنا ہے، بیٹھ لیا چل جا، کیا مجھے بتا دی؟ ایسا کر رہے ہیں ماں باپ۔ یہ ریئل لائف میں ماں باپ کا رویہ ہے۔ بڑے بھائیوں کا یہ حال ہے، بڑے ہو گئے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا بھائی ہونا بالکل سیریس، جیسے پچ پہ برائن لا رہا رن بنانے، تو اس لیے سیریس رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ دین محمدی نہیں ہے، یہ دین مصطفی نہیں ہے، یہ حضور کا دین نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا دین ہے جو آپ نے گھڑا، آپ نے تیار کیا۔ حضور کا دین یہ نہیں ہے، حضور کا دین یہ ہے، اللہ کی قسم اپنے تو اپنے پرائے اگر مل جائے اور حضور سے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے محبوب نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب جب تک وہ نہیں چھڑاتا میرے مصطفیٰ ہاتھ نہیں چھڑاتا۔ یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا اپنا دین، ایک بچی کا مجھے فون آیا، اس کا شوہر بھی اور وہ بھی دونوں سلسلے میں داخل ہیں، تو وہ کہہ رہی آگے سے جواب میں، حضرت یہ جب سے آپ سے منسلک ہوئے ہیں
بڑے دیندار ہو گئے، کچھ زیادہ ہو گئے، ان سے کہو دینداری تھوڑی کم کرو۔ میں نے کہا بیٹا سمجھا نہیں کیا بات ہے کہ جی سیریس ہی رہتے ہیں، ہنستے ہی نہیں۔ تو میں نے اسے بلا کے کہا لڑکے کو، میں نے کہا بھائی تو ہنستا وستا نہیں گھر میں تو بڑا بے تکلف رہنا چاہیے۔ کہنے لگا جی حضرت بس 24 گھنٹے میرے دماغ میں موت رہے اور بھائی اللہ، اور جب مرنا تو پھر ہنسنا کس کام کا؟ اس سے کہنے لگا بابا کیا تجھے موت کا استحضار حضور سے بھی زیادہ رہتا ہے؟ نہیں نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ سے منقول ہے، سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ اما عائشہ نے کہا جب گھر میں ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والوں پہ بوجھ نہیں ہوتے۔ ایک ہم ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی میری اپنی تعبیر میں قرآن کا ترجمہ پیش نہیں کر رہا ہوں، سوجے میں منہ کے ساتھ مت ملو کسی سے۔ مسجد میں نماز پڑھنے آئے بڑی عمر کے نمازی، بڑے بوڑھے، انہیں بڑی چربی چڑھتی ہے بوڑھوں کو، یہ نمازی ہوتے ساری زندگی موج مستی کری، بڑھاپے میں آ کے ہو گئے جنید بغدادی، 5 وقت صف اول میں، اب انہیں کوئی بچہ مل جائے شرارت کرتا ہوا ایسے پکڑے ہیں، مسجد میں شور کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ چاچا تو کیا کر رہا؟ تو تسبیح پڑھ رہا بھائی، یہ تو شور کر رہا، تو کیا کر رہا؟ غور طلب پہلو۔ اور اگر کسی نمازی نے کسی نوجوان بچے، حالانکہ اول تو یہ بچے آتے نہیں مسجدوں میں، کوئی نوجوان بچہ آ گیا اس نے ہاف بازو کی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو چاچا نے وہیں سے پکڑا، آدھی آستین کی کوٹھی میں نماز نہیں ہوتی، باپ کا مسئلہ نماز نہیں ہوتی، کن نے بتایا؟ اجی نہیں سنا تھا، ادھر بند رکھ چونچ نیوز چینل، کہاں کس نے تجھے نماز نہیں ہوتی؟ یہ طے کریں گے علماء، یہ طے کریں گے مسجد کے امام، یہ بتائیں گے مفتی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تمہارے آستین آدھی آستین نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے صحیح نقل ٹوک دینے کا نتیجہ یہ آئندہ وہ اللہ کے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس طرح دین خریدا، یہ سارا سسٹم ہمارا وہ ہے جو دین کے نام پہ تیار ہے، اس سے نکلے۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، نہیں سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ نہ ملے، تھوپڑا ہے سوجا ہوا ہے تو چہرہ تو کھلا ہوا ہے، تو کسی سے منہ بنا کر نہ ملے، جب ملے مسکراہٹ کے ساتھ ملے۔ حضرت مسکرانا نیکی ہے، مسکرانا صدقہ ہے، مسکراہٹ بانٹنا یہ نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ کے مسکرانے سے کسی کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے اور کسی کا غم ہلکا ہوتا ہے، آپ اللہ کے اچھے بندوں میں شامل ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس پینل پر لائیے۔ میری مستقل ایک گفتگو ہے اسی عنوان پر، مسکراہٹ ایک عظیم نیکی، یوٹیوب پر موجود ہے، مسکراہٹ ایک عظیم نیکی، مستقل اسی عنوان پر گفتگو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسکرانا فضول ہے، ارے بابا فضول ہنسنا فضول ہے، بیجا ہنسنا فضول ہے، لیکن مسکرانا نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، دین کے دائرے میں یہ مستقل ایک نیکی ہے۔ اس لیے اخلاق کی دنیا کو جنم دے، اپنے اخلاق اچھے کریں، اور اخلاق کا بنیادی پہلو یہ ہے جس سے ملے خندہ پیشانی سے ملے، تواضع سے ملے، مسکرا کے ملے، اور پھر اس کے بعد بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، علماء کی تعظیم کریں، ماں بہنوں کو عزت دیں، ہر ایک کے ساتھ، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جو جس سماج کا ہے، بڑا ہے عزت دو، چھوٹا ہے شفقت کرو، برابر کا ہے پیار سے جگہ دو، محبت تقسیم کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے اخلاق کی دنیا کو آباد کرو۔ تیسری بنیادی چیز معاملات، چوتھی بنیادی چیز معاملات، جس کا لے رکھا دے دو چکر میں نہ پڑے۔ اگر یہاں دے دیا تو روپے میں بات بن جائے گی، اگر یہاں دیا تو روپے میں بات بن جائے گی، اور اگر وہاں دینا پڑا تو نیکیاں جائیں گی، روپیہ نہیں چلتا، دیکھیں ریال بھی نہیں چلتا۔ کدی نو سوچو سعودی رہوں جی، کہاں رہوں؟ سعودی رہوں جی میں تو، اور دینار بھی نہیں چلتا، کبھی کویت کا خمار ہو، ڈالر بھی نہیں چلتا، کبھی یو ایس اے کا خمار ہو، کچھ نہیں چلے گا، وہاں نیکیوں کا ٹرانسفر ہوگا۔ اللہ کہیں گے اسے راضی کر، اجی تو مان ہی نہیں رہا، ہمیں نہیں پتہ اسے راضی کر، اجی آپ ہی نہیں، تو کر اسے منا، اگر یہ ماننا ٹھیک ہے نہیں تیرے بجے گا،
فرشتوں کی ٹیم ہے حضرت، وہ کوئی مفلوج نظام تھوڑا ہی ہے، خدا کا نظام ہے، اشاروں میں بقیہ ادھیڑ دی جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ اسی لیے عافیت اس میں یہی نپٹا لو۔ بہن کا حصہ دبا رکھا، میراث نہیں دے رہے، عجیب صاحب لیتی نہیں، باجی بہت سیدھی جی ماری بالکل نہیں لیتی۔ میں تو کئی بار کہہ لے لالی، میں جب سے آیا نہیں جی اللہ کے راستے میں ٹیب لگا کر گھروں جیسے کہ سنو جاؤں گی اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، عربی جب سے آیا جی بس میں سوچ رکھا بہن کو حصہ دینا، کئی پھر کہہ لیا مانتی نہیں۔ اچھا بھائی علاج بتاؤ اس کا؟ ہاں جی بتاؤ۔ باجی نہیں مانتی، باجی سے بات کرو، اسے کہہ کے دیکھو چپ چاپ، دیکھو بھائی وہ بھائی صاحب کہتے ہیں ہمارے یہاں مظفر نگر میں، بھائی صاحب کیا بھائی صاحب بہنوئی کو بڑی چنڈال جماعت ہوتی ہے بہنوئی کی، اللہ حفاظت فرمائے، سب کے ہیں ہم بھی کسی کے ہیں، لیکن بہنوئی بننے کے بعد بڑا راکشس کا چہرہ لاتا ہے اس دور میں۔ پہلے تو بہنوئی شفیق ہوتے تھے، باپ کا درجہ رکھتے تھے، اب کے بہنوئی کا حال بڑا خراب ہے، اللہ بار تو اس سے کہہ کے دیکھو باجے سے، اور چپکے سے کہیو، خالی میسج چھوڑیو ہلکا سا، وہ ڈوٹ چھوڑنا، ڈوٹ بندی، وہ ادھر سے کہے گا اگر سسرال میں دم ہے، السلام علیکم خیریت سب ٹھیک، وہ آپ کی طرف سے بندی سی آئی تھی، میں سوچا سو کے نوٹ کے آگے دیکھتے ہیں کچھ کہہ رہے تھے کیا، بتاؤ کیا بات؟ نہیں کچھ نہیں۔ وہ اصرار سے پوچھے گا کیا ارادہ، سب خیریت، بار بار پوچھے گا سب ٹھیک ہے، گھر میں کچھ چل رہا، وہ ہاں ہم یہ چاہ رہے تھے باجی کا حصہ دے دیں، میں عالیہ ہی ہوں باہر اوپڑے منڈی پہ بالکل روڈ پہ کھڑا، میں سیدھا جا رہا تھا، میں نے سوچا مڑ لے، حصہ مل رہا، حصہ کہہ کے دیکھیں، قسم خدا کی اپنے گھر میں اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، بہن نہیں لیتی، بہنوئی کو اشارے میں کہے کیا عظیم باجی کا حصہ دے رہے، اگر آپ کو اٹھا کے نہ لے جائے تو بات آپ کو بھی لے جائے گا، دیکھو بھائی ایک آدمی کی ضرورت ہے وہاں گھر، دیکھے تو بھی چل، ہم لوگ چوکر اوکر لا کے دے لے گا اور ڈانگروں کا نیار ہو جائے گا، تو چل حصہ بھی دے اور تو بھی چل۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ اس لیے کہ مال کے بیمار، جہیز کے لالچی، دنیا کے حریص منہ پھاڑے گھوم رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس لیے یہ عذر تو چلنے والا ہے ہی نہیں کہ باجی لیتی نہیں، آپ دینے والے ہو، باجی نہ لے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں بسد احترام ہے، معاملات اچھے کریں اور بہنوں کو حصہ دیں گے جی انشاءاللہ، دیں گے نا؟ کون کون دے گا؟ بازے تو اس لیے ہاتھ یہ اٹھائے گا ہمارے ضرورت دیتے بھی کچھ نہیں ہے، ہم کہاں نہیں، 1 روپیہ باپ کی وراثت میں بنتا ہے تو دو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے باپ کا سارا مال اور ابا کے مرنے کے بعد امی کہہ رہی نہیں یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، تو جتنی ایسی امی ہیں ان سب کو سن لینا چاہیے، آپ کا حق نہیں ہے یہ، آپ اسی طرح ایک حصے دار ہے جیسے اس مرنے والے کی اولاد حصے دار۔ تیرے نام ہی تو کر گیا تھا کہ اچھا پلوٹ وہ تھوڑا ہی تو مالک ہوگی، اٹھائی ہوگی، اللہ مارے گا بہت، چپ چاپ دے رہا، وہ پتہ چلا اسے دے رہی ہے تو خدمت کرتا تھا، خیال رکھتا تھا، بس یہ تو میری لونڈیوں کا نہیں، ایسے نہیں، شریعت ہے، قرآن ہے، اس کی دنیا ہے، اس کے اصول ہے، بیٹے کو کیا ملنا ہے، بیٹی کو کیا ملنا ہے، بیوہ عورت کو کیا ملنا ہے، یہ سب قسم موجود ہے، اس ضابطے کی روشنی میں میراث تقسیم کیجیے۔ اور 5ویں چیز ہے معاشرت کو اچھا کرنا، معاشرت رہن سہن، سماج، آپ میرے پڑوسی میں آپ کا پڑوسی، ایسے رہو کہ مجھے آپ کی خبر ہو اور آپ کو میری خبر ہو، اس کا نام ہے اسلامی معاشرت۔ وہ 5واں کام جس کے کرنے سے گویا پورا قرآن آپ کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ بتاؤ آسان ہے؟ 5 کام آسان ہے مشکل ہے؟ پہلا کام توحید کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے سوا تو کسی کو نہیں مانیں گے، نبی پاک آخری ہے۔ ہاں یہ پہلو غلط ہے، اس کو واضح کیے دیتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے۔ شادی میں پیسہ لگا دیا آپ نے، اب وراثت چھوٹے ٹھکو گے بجے گا، اور بھائی صاحب دوہتا بجے گا، دوہتا بالکل سیدھے لفظوں میں 2 وجہ سے۔ نمبر 1 شادی میں فضول خرچی،
نمبر 2 یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی چوری بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے بھید سے بھی اللہ خوب واقف ہے۔ کیا دیا، کیا نہیں دیا، کیسا دیا، کیسا نہیں دیا، یہ سب اسے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ کہاں تک چھپاؤ گے، کس سے چھپاؤ گے؟ اس سے ان ربک لبالمرصاد، جو تمہاری کھات میں لگا ہوا ہے، اس سے وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا وہاں وہ ہوتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جس کا ہے دے دو۔ اس کے بعد معاشرت کا چیپٹر ہے، وہ 5 چیزیں میں ذکر کرنا تھا۔ توحید کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ مر جاؤ، موت آ جائے، سولی چڑھا دیے جاؤ، تختے پہ لٹکا دیے جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے پیسز کر دیے جائیں، تب بھی اللہ کے سوا کسی کے رب ہونے کا اقرار نہ کرتا ہے۔ مار لے، کود لے، دفن کر دے، نو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے، قسم خدا کی۔ اور یہ تو ذرا سا دھرم دھکا سا آدمی کے من میں ہو، پھر دیکھو وہ کچھ کہہ دے گا۔ نہیں، آپ نے ایک ویڈیو شاید گزشتہ دنوں وائرل ہوئی تھی، گزشتہ سال، ایک چوہے نے کئی سو یہودیوں کو تتر بتر کیا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ ان کے عقیدے سے جڑا ہوا ایک پہلو ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں خدا کا خوف ہو، پھر دنیا آپ کو نہیں ڈرا سکتی۔ دوسرے، عبادت کا اہتمام کریں، بالخصوص نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز، حسن اخلاق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، اور اس میں بھی بالخصوص پہلو ماں باپ کے ساتھ سمان، ہر بڑے کو عزت دو، کسی بھی سماج کا ہو۔ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی، بالخصوص ان کے ساتھ محبت کا، پیار کا معاملہ کرو، تاکہ ان کو جو تصویر دکھائی گئی ہے کہ مسلمان کٹر ہوتا ہے، مسلمان شدت پسند ہوتا ہے، ان کو بتا دو نہیں نہیں، ہمارے نبی نے محبت کے چراغ جلانے ہمیں سکھائے۔ حسن معاملات، لین دین صاف کرو، کسی کا کچھ نکلتا ہے دے دو، کسی کا آپ پہ کچھ چاہیے معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو۔ اور 5ویں چیز ہے معاشرے میں رہنا سہنا۔ اس کے لیے بس یہ ایک اصول کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں، ایک دوسرے سے باخبر نہ ہو۔ پوری معاشرت اس میں آ گئی، ایک دوسرے سے باخبر نہ ہو، خبر رکھو تمہارا پڑوسی کس حال میں ہے، تم کس حال میں ہو۔ جب خبر ہوگی تو خیال ہوگا، خیال ہوگا تو پھر ارسال ہوگا، کچھ لینا دینا ہوگا، اور اس طرح سے معاشرت کے بہت سے سنہرے اصول ہمارے یہاں وجود پائیں گے۔ یہ کچھ غیر مرتب سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ بہت زیادہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد راشد صاحب، جو آپ کے مدرسے کے محتمم ہیں، اور ان 5 باتوں کے حصول کے لیے جس قرآن سے وابستگی ضروری ہے، اس قرآن کی تعلیم کو آپ کے مدرسے کے پلیٹ فارم سے یہ آباد کیے ہوئے ہیں، زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے لیے مدرسے سے وابستہ ہونا ضروری ہوگا۔ آپ مدرسے سے وابستہ ہو، مدرسے کی خدمات کو اپنے سامنے رکھیں، ہلکی پھلکی کہنا سننا اور برتنوں کا کھٹکنا کھڑکنا یہ ضروری ہے، رشتے کی سلامتی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سے ملے، یہ آپ سے ملے، آپ اپنا دکھڑا ان سے رکھیں اور یہ آپ سے رکھیں، اور کوشش کریں بحیثیت مجموعی ایک قوم کے، ایک بستی کے افراد کے، کہ مدرسے کی ترقی ہو، تعمیر ہو، بلندی ہو، وہ آگے کی کچھ منزلیں طے کریں۔ اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں تاکہ قرآن کا پیغام عام ہو سکے۔ بہت زیادہ مبارکبادی ہے حضرت مولانا دامت برکاتہم، یہاں کی منتظمہ کمیٹی، آپ سب باشندگان ٹوکڑا منڈی، اللہ تعالیٰ آپ کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آپ کے ادارے کو پروان چڑھائے، اور آپ کو اسی طرح مدرسے سے وابستگی کی توفیق عطا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مبارکبادی اس مدرسے کے سرپرست محترم حضرت مولانا اطہر صاحب دامت برکاتہم، وہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے، ان کے پیرنٹس، ان کے والدین، اور خود وہ بچے، آپ کی عظمتوں کو سلام، اللہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ انہی باتوں پر یہ گنہگار اس شعر کے ساتھ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔
اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد في آخر كلامنا۔ پیارے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، متکلمین کے کلام کو قبول فرما، سامعین کی سماعتوں کو قبول فرما، جو لغزشیں ہوئی معاف فرما، اس کے معنی خیز نتائج مرتب فرما، اس شجر کو ثمر آور بنا۔ اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اس بستی کے لوگوں کو 100% دین میں داخل و شامل فرما۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو گئے مسلمان ان کی مغفرت فرما، جو مظلوم ہوئے ان کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل شام کی مدد فرما، برمیوں کی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال ایمان بالخصوص عزتوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کو اپنے قرآن سے سچی وابستگی نصیب فرما، سچا تعلق نصیب فرما، ایک قریب رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنا فضل ہمارے ساتھ شامل فرما، اس مجلس کو قبول فرما، انتظامیہ کے انتظام کو قبول فرما، بستی کے لوگوں کے اہتمام اور ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، سب کو شرف ملکیت سے مال فرما۔ پیارے اللہ آج کی نشست کو قبول فرما، کل صبح کی نشست کو بھی قبول فرما، ہر خیر مرتب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ جن بہنوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں ان کے من کی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اس کے گوشے گوشے چپے چپے کی حفاظت فرما، دین و حرم کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، جمعیت علماء کی حفاظت فرما، مسلم پرسنل لا بورڈ کی حفاظت فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔